بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید اور ایک ہندو ڈاکو۔ یہ سن 618 ہجری کا واقعہ ہے جب مشہور بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں مقیم تھے اور بابا فرید آپ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ایک دن بابا فرید حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت شیخ اچانک اٹھے اور مکان سے نکل کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بابا فرید نے بھی آپ کی تقلید کی۔ پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور حضرت بابا فرید آپ کی گفتگو بہت غور سے سنتے رہے۔ بات کرتے کرتے یہاں یک حضرت شیخ تبریزی خاموش ہو گئے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت بابا فرید نے بھی اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا جدھر حضرت جلال الدین تبریزی کسی خاص چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک دہی بیچنے والا دیہاتی نما انسان تھا جو آوازیں لگا لگا کر اپنی دہی بیچ رہا تھا۔ پھر جب وہ دہی بیچنے والا حضرت شیخ تبریزی کے قریب سے گزرا تو آپ نے بلند آواز میں اسے مخاطب کرکے فرمایا، "کیا بیچ رہے ہو؟" "دہی بیچ رہا ہوں، خریدو گے؟" اس شخص نے بھی بے نیازی کے ساتھ تلخ لہجے میں کہا۔ حضرت بابا فرید کو اس دیہاتی انسان کا یہ گستاخانہ لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے احترام میں خاموش رہے۔ اصل میں دہی فروخت کرنے والا شخص بدایوں کا مشہور ہندو ڈاکو مولا تھا۔ اس نے چوروں کی ایک جماعت بنائی تھی جو دن کے وقت مزدور پیشہ لوگوں کے لباس میں محلہ در محلہ مختلف چیزیں بیچتے پھرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اگرچہ مولا ان کا سردار تھا لیکن ان سے بھی ایک دہی فروش کا روپ دھار رکھا تھا اور اس وقت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے سامنے سے آوازیں لگاتے ہوئے گزر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے مولا کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب بدایوں کی گلیوں میں گھومنے والا کوئی عام فقیر ہے۔ اسی لیے اس کے طرز گفتگو سے اکڑ پن جھلکنے لگا تھا۔ "ہاں ہاں، خریدیں گے۔" حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، "تیرا سب کچھ خرید لیں گے۔" مولا جیسا ڈاکو اور ظالم و جابر اور شفاق انسان ان الفاظ کا محتمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرت شیخ تبریزی کی بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس نے سر پر رکھی ہوئی دہی کے مٹکے کو ذرا سا ترچھا کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں اس لہجے میں بات کرنے والا آخر کون شخص ہے، مگر جیسے ہی مولا کی نظر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے روکھے روشن پر پڑی تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش اتنی تھی کہ مولا اپنا توازن بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور مٹکا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے حضرت بابا فرید نے دیکھا کہ سارا دہی مٹی میں مل چکا ہے اور ٹوکری ادھر ادھر بکھر گئی ہے۔
اب کیا بچے گا؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے تبسم کے ساتھ فرمایا، اپنی ساری متاع مال تو خاک میں ملا دی، اب تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا باقی بچا ہے؟ مولا شدید عالم تحیر حیرانی میں کسی بے جان مجسمے کی مانند کھڑا تھا، پھر جب اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا تو بے اختیار کہنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے مولا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے بعد مولا دوبارہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس بیچنے کے بہت کچھ ہے، میں اپنے رسم و رواج بیچوں گا، مذہب بیچوں گا، یہاں تک کہ تمہارے ساتھ اپنے دل و جان بھی بیچ ڈالوں گا، خدا کے لیے واپس نہ بھیجو، مجھے خرید لو، بے مول اور بغیر قیمتی کی خرید لو۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھا اور حضرت شیخ جلال الدین کے قدموں پر گر کر رونے لگا۔ حضرت شیخ نے بھدایوں کے سنگ دل ڈاکو کے لرزتے ہوئے جسم پر ایک نظر ڈالی اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اٹھو، تم نے سب کچھ بیچ دیا اور ہم نے سب کچھ خرید لیا۔ پھر اہل بھدایوں نے دیکھا کہ ایک شفاق ہندو اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مولا نے لوٹا ہوا تمام مال حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روایت ہے کہ مولا کے پاس 1,00,000 جیتل موجود تھے۔ جیتل ہندوستان کا قدیم پرانا سکہ تھا۔ جب مولا نے اپنی تمام دولت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کو نذر کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اپنے پاس رکھو، جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح خرچ کرتے رہنا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے مولا کا ہندوؤں والا نام بدل کر علی رکھ دیا تھا۔ علی کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی محتاج شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تو آپ اسے میرے پاس بھیجتے تھے اور میں حکم کے مطابق اتنا ہی رقم سائل مانگنے والے کو دے دیتا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جب بھی کسی سوالی کو علی کے پاس بھیجتے تو 5 جیتل سے کم نہیں دیتے تھے، اور موجودہ صورتحال یہ تھی کہ اب علی کے پاس ایک ہی جیتل بچا تھا۔ ابھی علی ذہنی انتشار میں مبتلا تھا کہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی آواز گونجی، علی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، یہ صاحب آ رہے ہیں، انہیں 1 جیتل دے دو۔ علی نے وہ آخری سکہ تو دے دیا، مگر اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ شیخ نے عجیب و غریب حساب دان ہیں، ایک ایک کوڑی کا حساب دل میں رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے جب بھدایوں سے بنگال جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو علی کو تصور فراق جدائی نے مضطرب پریشان کر دیا۔ شیخ، مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ میں نے تو اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، کیا میں دوبارہ اس دنیا میں بازار میں بکوں گا؟ میری نیلامی ہوگی اور لوگ میری بولیاں لگائیں گے۔ شیخ
کی جدائی کے خیال سے علی جارو قطار رو رہا تھا۔ نہیں علی، دنیا میں اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ تم اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ ہی کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کی ہے۔ میں تو ایک ظاہری سبب ہوں اور درمیان کا کچھ حصہ ہوں۔ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اور وہی تمہارا سر کارساز ہے اور وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی علی کو سمجھا رہے تھے، بدایوں میں میرا کام ختم ہو چکا ہے، تم ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ اربیز بنگال ہمیں پکار رہی ہے، مجھے جانا ہی ہوگا، لوح محفوظ کر رہی رقم ہو چکا ہے۔ آسمانی تحریریں مٹھائی نہیں جا سکتی، جس طرح سر زمین بنگال میرا مقدر ہے، اسی طرح خاک بدایوں تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ میں بحکم خدا یہ علاقہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس بتکدے میں اذان دو، اتنا پورا جلال آباد میں اذان دو کہ مندروں کے ناقوس ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور براہم اپنے گلے سے زنتار توڑ کر پھینک دے۔ اللہ تمہاری نگہبانی کرے۔ اور ہم آخری الفاظ تھے جو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اور پھر آپ بنگال کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں یہی علی درجۂ ولایت تک پہنچے اور تاریخ میں علی مولا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔